بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صارفین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے دریائے نیل کے نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا خط۔ روایت ہے کہ جب مصر فتح ہوا تو مصر والے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہماری قدیم عادت ہے کہ اس مہینے میں دریائے نیل کی بھیڑ چڑھائی جاتی ہے، اور اگر نہ چڑھائیں تو دریا میں پانی نہیں آتا۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس مہینے کی 12 تاریخ کو ایک باکرہ لڑکی کو لیتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی اکلوتی ہو، اس کے والد کو دے دلا کر رضامند کر لیتے ہیں اور اسے بہت عمدہ کپڑے اور بہت قیمتی زیورات پہنا کر بنا سوار کر اس نیل میں ڈال دیتے ہیں تو اس کا پانی چڑھتا ہے، ورنہ پانی چڑھتا نہیں۔ سپہ سالار اسلام حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فاتح مصر نے جواب دیا کہ یہ ایک جاہلانہ اور احکامانہ رسم ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو ایسی عادتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ باز رہے۔ دریائے نیل کا پانی نہ چڑھا، مہینہ پورا نکل گیا، لیکن دریا خشک پڑا ہوا ہے۔ لوگ تنگ آ کر ارادے کرنے لگے کہ مصر کو چھوڑ دیں، یہاں کی بود و باش ترک کر دیں۔ اب فاتح مصر کو خیال گزرتا ہے اور دربار خلافت کو اس سے متعلق فرماتے ہیں۔ اسی وقت خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ آپ نے جو کیا اچھا کیا۔ اب میں اپنے اس خط میں ایک پرچہ دریائے نیل کے نام بھیج رہا ہوں، تم اسے لے کر دریائے نیل میں ڈال دو۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پرچے کو نکال کر پڑھا۔ تحریر تاکہ خط ہے اللہ تعالیٰ کے بندے امیر المؤمنین عمر کی طرف سے اہل مصر کے دریائے نیل کی طرف۔ بعد حمد و صلات کے مطلب یہ ہے کہ اگر تو اپنی طرف سے اور اپنی مرضی سے بہہ رہا ہے تو خیر نہ بہہ، اور اگر اللہ تعالیٰ تجھے جاری رکھتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ وہ تجھے رواں کر دے۔ یہ پرچہ لے کر حضرت امیر عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ ابھی ایک رات بھی نہ گزری تھی کہ دریائے نیل میں 16 ہاتھ گہرائی کا پانی چلنے لگا، اور اسی وقت مصر کی خوش سالی ترسالی سے گرانی ارزانی سے بدل گئی۔ خط کے ساتھ ہی خطہ کا خطہ سرسبز ہو گیا اور دریا پوری روانی سے بہتا رہا۔ اس کے بعد ہر سال جو جان چڑھائی جاتی تھی وہ جان بچ گئی، اور مصر سے اس ناپاک رسم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ امید کرتا ہوں آپ سب دوستوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔